السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ Welcome to the Concept of Science Academy Pakistan Ramzan transmission. I'm your speaker Mahwish, and Alhamdulillah it is the 24th day of Ramadan. جیسے جیسے ہم آگے جاتے جا رہے ہیں ہمارے رمضان کے ڈیز کمپلیٹ ہو رہے ہیں اور یہ رحمتوں کا مہینہ جلدی ختم ہو جائے گا۔ ایک طرح سے غم بھی ہے لیکن ایک طرح سے خوشی بھی ہے کہ ہم نے اسے پورا پا لیا اور پورا پانے کے قریب بھی ہیں۔ اب رمضان کے کچھ خصوصی اعمال ہیں جن پہ ہمیں نظر ثانی ضروری ہے۔ رمضان المبارک میں نا روزہ، صلاۃ، نماز، قیام اللیل اور آخری اشرا کی خصوصی عبادات، اعتکاف، شب قدر وغیرہ کے لیے بھی کچھ اعمال خیر ہیں جن کا اس ماہ میں اہتمام کرنا ضروری ہے۔ ان میں تو سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ 185 میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا اور جن میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جسے ہم جانتے ہیں جس میں قرآن مجید نازل ہوا، تو پھر یہ قرآن حق رکھتا ہے ایٹ لیسٹ کہ جس ماہ میں یہ نازل ہوا اس ماہ میں اسے ضرور غور و فکر سے پڑھ لیا جائے، اس پہ تدبر کیا جائے، پوائنٹس ٹو پونڈر پہ فوکس کیا جائے۔ نیز تلاوت قرآن کی فضیلت میں اللہ عز و جل سورہ فاتر آیت نمبر 29 سے 30 میں فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ وقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہ ہوگی، تاکہ ان کو ان کی اجر دے پوری طرح سے اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے۔ جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی امپورٹنٹ ہے۔ And as we know that حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، تو ہمیں ان میں سے کسی ایک میں بن جانا چاہیے، تو قرآن سیکھیں یا تو سکھا دے۔ بہترین یہی کہ ہم سیکھنے والوں میں پہلے شامل ہوں، تبھی تو سکھا سکیں گے نا اچھے سے۔ اگر ہم زندگی کا اپنا زیادہ وقت سیکھنے میں صرف کریں گے نا تبھی تو ہم اس قابل بنیں گے کہ ہم کسی کو سکھا سکیں، بہت ایٹ ویسٹ لیول پہ، گلوبل لیول پہ نہ صحیح تو ایٹ مائنر لیول پہ اپنے گھر سے شروعات کر سکتے ہیں، اس کی اپنے بچوں سے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے، اپنے احباب سے، دوستوں سے، دین ہم فردر جو ہے اس کا اسٹیپ ان کر سکتے ہیں آؤٹر ورلڈ۔ اور ایز وی نو دیٹ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان میں قرآن کا دورہ کرواتے تھے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس ماہ میں کثرت سے کتاب اللہ کی تلاوت کرے اور اللہ سے رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ اسی مناسبت سے جو سلف صالحین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وغیرہ جو تھے وہ بڑا اہتمام کرتے تھے، حضرت عثمان غنی، قادہ، امام شافعی، امام سحری اور سفیان ثوری رحمہ اللہ وغیرہ، ہم ان کے بارے میں ہم ان کو اکثر سیرتوں میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر صرف کتاب اللہ کے ساتھ جڑ جاتے تھے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز جو رمضان المبارک کے مہینے میں کرنے والی ہے، رمضان میں صدقہ اور انفاق بھی ایک مبارک عمل ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھا جاتی تھی
جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں ملتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ سے رمضان کی ہر رات میں ملتے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی ہو جایا کرتے۔ اس سلسلے میں ایک عمل خیر صوم رکھنے والے کو افطار کرانا بھی ہے، لیکن اس سلسلے میں جو عمل خیر ہے وہ روزے دار کو افطاری کروانا بھی ہے۔ اس کام کی بھی بڑی فضیلت وارد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں جس نے کسی روزے دار کو افطار کروایا اسے اس جیسا ثواب اور اجر ملے گا، اور روزے دار کے ثواب میں کسی بھی قسم کی کمی نہ واقع ہوگی۔ پھر تھرڈ عمل جو امپورٹنٹ ہے، کرنے کا کام ہے اور صاحب حیثیت ہے، یعنی جس کی استطاعت رکھتا ہے، عمرہ کرنا۔ عمرے کا یوں بھی بہت فضل اور عمل ہے، ٹھیک ہے، بہت فضل والا ہی عمل ہے، لیکن رمضان میں نا اس کا ثواب اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اس کی فضیلت بیان کرتے فرمایا ہے، رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے، یا میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، نیکی بڑھا دی اللہ نے، کتنا ہم پہ جو ہے نا رحم کیا، کتنا فضل کیا کہ ایک عمرہ اس کو حج کے برابر قرار دے دیا۔ پھر فورتھ نمبر پہ جو کی جانے والی چیز ہے امپورٹنٹ، ذکر، دعا اور استغفار۔ 3 important but different things they are۔ ذکر، کثرت سے ذکر، so many ذکر، بہت زیادہ ہے۔ ایک ذکر کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ وہ ذکر ہے جو زبان پہ ہلکا ہے لیکن میزان میں بہت بھاری ہے، یعنی اس کو ادائیگی کرتے ہوئے ہمیں کسی زیادہ مشقت میں نہیں پڑنا پڑتا، بالکل آسانی سے ہم اسے ادا کر دیتے ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ اس کا جو ثواب ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اور پھر یہ جو ہے تسبیح، فرشتوں کی تسبیح، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، بہت امپورٹنٹ اور بہت زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اذکار ہمیں ملتے ہیں، چلتے بیٹھتے اٹھتے پھرتے اپنے دل میں ذکر کریں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا ذی الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ۔ شرک سے نجات کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں۔ یہ ذکر ہمیں یاد دہانی کروائے گا بار بار کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہی ذکر ہمیں ہمارے ایمان پہ ثبت رہنے کے ساتھ مدد کرے گا۔ دوسری چیز دعا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جب میرے بندے تجھ سے میری قریب ہونے کا سوال کریں تو کہو کہ میں قریب ہوں، کہو کہ میں دعا قبول کرتا ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو ہم کیوں نہ پیچھے رہیں؟ ہم کیوں پیچھے رہ رہے ہیں دعا کرنے سے؟ ہم کیوں نہیں آگے بڑھ رہے؟ ہم کیوں نہیں سابقون الاولون میں جا رہے کہ ہم نیکی کے کاموں میں دوڑ لگا رہے ہیں؟ دعا بھی ایک نیکی کا عمل ہے، ہم اس کی طرف کیوں نہیں دوڑ رہے؟ ہم کیوں لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، میں پریشانی میں ہوں، میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا؟ پہلے ہم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے، اس سے مدد طلب کرتے، بعد میں اسباب تلاش کرتے۔ اور پھر استغفار، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا۔ کون ہے ہم میں سے جس کا کوئی گناہ نہ ہو؟ کوئی بھی نہیں، نہ کوئی ہو سکتا ایکسپٹ انبیاء کے، وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ اللہ کے گنے چنے بندے ہوتے ہیں، اور پھر صحابہ اور اولیاء وہ سب معصوم بندے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم انسان جو ہے وہ بہت گنہگار ہیں، بہت زیادہ ہم نے گناہ کیے ہیں، اپنے نفس پر ظلم کیا، اپنی جانوں پر ظلم کیا، اپنی آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں، ہم اپنے کانوں سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، زبانوں سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں،
دل سے بھی بعض دفعہ گناہ کرتے ہیں، ہاتھوں سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان سب گناہوں کی معافی ہمیں جو ہے نا اس رمضان کے گزر جانے سے پہلے مانگ لینی ہے. رمضان المبارک کی لیل و نہار کی ساعتیں اور ایک ایک لمحہ جو اہل ایمان کے لیے نعمت ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ انہیں غنیمت جانتے ہوئے کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور دعا استغفار میں مشغول رہیں، بالخصوص ان واقعات میں ان اوقات میں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. کون کون سے اوقات ہیں؟ افطار کے وقت، کیونکہ اس وقت دعا رد نہیں ہوتی. رات کی آخری تہائی میں جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان پر نزول ہو کے فرما رہے ہوتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے دوں، کوئی ہے جو خیر کا طلب میں سے خیر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے توبہ مانگے میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے. اللہ تو بلا رہا ہے. کسی بادشاہ نے کبھی آپ کے پاس آ کے کہا ہے کوئی ہے مانگنے والا؟ کہا ہے؟ نہیں، کبھی کسی بادشاہ نے نہیں کہا. واحد بادشاہ ہے، واحد کنگ آف دا کنگ آف دا یونیورس. کتنا عظیم بادشاہ ہے. آپ کے پاس آپ کے قریب آ کے کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، کوئی ہے خیر کا طلب جو مجھ سے دوں. تو کیوں ہم اس سے نہ مانگیں؟ کیوں ہم دور رہیں اس سے؟ خیر مانگیں، خیر کے طلب بنے، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگے. ہر چیز مانگ ڈالیں، مانگ ڈالے نا جو بھی مانگنا ہے، کچھ بھی نہ چھوڑے، سب کچھ ملے گا. سب سے بڑھ کر اپنے لیے خیر چاہے، ہدایت چاہے. سب سے بہترین دعا ہے اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. اس سے بہترین دعا کوئی نہیں. بس اگر انسان سیدھے راستے پر چل گیا نا اسے ہر چیز مل جائے گی. تو اپنی دعاؤں میں اس دعا کو مقدم رکھیں، اس دعا کو سب سے آگے رکھیں کہ میں نے دعا مانگنی ہے سب سے بڑھ کر اللہم اہدنا الصراط المستقیم. پھر سحری کا وقت دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہے. اس وقت کپوں میں یا ٹرانسمیشنز جو ہیں ٹیلی ویژنز پہ جاری ہوتی ہیں ان میں سننے میں وقت گزار دیں. دن کا باقی حصہ پڑا ہوا ہے، اس وقت کی جو امپورٹنس ہے نا اسے یوٹیلائز کریں، اس کا استعمال کریں اور اس وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں. جمعہ کے روز بالخصوص عصر کی نماز کے وقت، جس وقت جو ہے ہم اپنی آرام میں مشغول ہوتے ہیں نا، وہ وقت سب سے زیادہ دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے. پھر اذان اور اقامت کے درمیان اور پھر سجدوں میں کی گئی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی. تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے، دعائیں مانگنے کی توفیق دے اور ہمارے اپنی توبہ مانگنے کی توفیق دے. اور آج کی ہماری دعا ہے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك لرؤوف رحيم. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.